بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افعال المقاربہ من جہت اقتران خبرها بأن وتجردہ منها اربعۃ اقسام۔ بات ہماری افعال مقاربہ میں تھی، گزارش کی کہ یہ افعال مبارکہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اس مبتدا کو رفع دیتے ہیں جو ان کا اسم کہلاتی ہے، اور خبر کو نصب دیتے ہیں جو ان کی خبر کہلاتی ہے۔ قادہ و اخواتہا، قادہ اور 16 دیگر پڑے تھے، ٹوٹل ان کی تعداد ہو گئی 17۔ ٹھیک، ابھی یہ جو بحث ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ آیا افعال مقاربہ کی خبر پر، چونکہ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ ان کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، ماضی نہیں ہوتی، غالباً مضارع ہوتی ہے، تو اب آیا اس خبر پر جو کہ فعل مضارع ہے، آیا اس پر ان کا داخل ہونا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اس لحاظ سے فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں۔ بعض جن کی خبر پر ان کا داخل ہونا واجب، بعض جن کی خبر کا ان سے خالی ہونا واجب، بعض جن کی خبر غالب طور پر ان کے ساتھ آتی ہے، اور بعض جن کی خبر غالب طور پر بغیر ان کے آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ مختصر سے پڑھ لیں، آگے پھر تھوڑی دو بات اور عرض کرتا ہوں۔ افعال المقاربہ من جہت اقتران خبر، اس لحاظ سے کہ ان کی خبر، اقتران خبر بے ان، آیا ان کی خبر، وہ خبر جو کہ فعل مضارع ہوتی ہے، آیا وہ ان کے ساتھ ہونی چاہیے، وَتَجَرُّدِهِ مِنْهَا، یا ان کے بغیر، یعنی اس لحاظ سے کہ ان کی خبر ان کے ساتھ یا بغیر ان کے ہو۔ ان افعال مقاربہ کی 4 اقسام، 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم، یجب اقترانہ بہا وہو حرا و اخلولقا۔ افعال مقاربہ میں سے حرا اور اخلولقا، ان کی خبر پر ان کا آنا واجب ہے، یعنی ان کی خبر بغیر ان کے نہیں ہوتی، یعنی ان کی خبر جو فعل مضارع ہوگی اس پر ان کا آنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو؟ الثانی، قسم دوم، یجب تجردہ منہا۔ افعال شروع یعنی وہ افعال جو یہ معنی دیتے ہیں کہ خبر کا آغاز ہو چکا ہے، ابھی ابتدا ہے، بس شروع ہو چکی ہے، ان کے لیے واجب ہے کہ ان کی خبر پر ان داخل نہ ہو۔ کیوں؟ شاید اس لیے، یہ کتاب میں نہیں ہے، اس کو لکھ لیں، چونکہ جب فعل مضارع پر ان داخل ہوتا ہے وہ اس کو استقبال کے معنی میں لے جاتا ہے، وہ مضارع فقط استقبال کا معنی دیتا ہے، اور یہ جو افعال شروع ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی خبر کا تحقق شروع ہو چکا ہے، آغاز ہو چکا ہے، یعنی یہ دیتے ہیں حال والا معنی۔ اب فعل دے رہا ہو حال کا معنی کہ یہ خبر اس اسم کے لیے شروع ہو گئی، اور پھر خبر دے رہی ہو استقبال کا معنی، یہ درست نہیں، لہذا اس لیے ان کی خبر پر ان کا نہ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ خبر کا مجرد عن الان، بغیر ان کے آنا واجب ہے۔ الثالث، یعنی قسم ثالث وہ ہے کہ یغلب اقترانہ بہا وہو عسا و اوشکا۔ افعال مقاربہ میں سے عسا اور اوشکا، یہ 2 فعل ایسے ہیں
کہ جن کی خبر غالب طور پر ما ان آتی ہے، یعنی غالب طور پر ان کی خبر فعل مضارع ان کے ساتھ آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 4، چوتھی قسم، یغلب تجردہ منہا، قادا اور کاربا، یہ دو فعل ایسے ہیں کہ ان کی خبر غالب طور پر اکثر اوقات بغیر ان کے ہوتی ہے، یعنی واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ غالب طور پر وہ اکثر اوقات ان کے بغیر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ہوگی ایک بات، کون سی؟ کہ افعال مقاربہ کی خبر آیا ان کے ساتھ ہوتی ہے یا بغیر ان۔ اگلی بحث توجہ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم جب ان کو کہہ رہے ہیں فعل، تو فعل ماضی بھی ہوتا ہے، اس سے مضارع بھی مشتق ہوتا ہے، اس سے اسم فاعل بھی مشتق ہوتا ہے، اسم مفعول بھی مشتق ہوتا ہے، ظرف زمان، ظرف مکان، فلاں فلاں۔ آیا یہ افعال مقاربہ یہ جامد ہیں یا متسرع؟ یعنی آیا ان سے مزید کوئی مشتق ہو سکتے ہیں صیغے، یا یہ جامد ہیں کہ نہ ان سے مزید کچھ مشتق نہیں ہوتا؟ یہ سوال ہو گیا۔ جواب، افعال المقاربہ کلھا جامدہ الا قادا و اوشکا، ان 17 افعال مقاربہ میں سے قادا اور اوشکا کے علاوہ یہ دو نکال لو، باقی جو 15 ہیں یہ سب کے سب جامد ہیں، یعنی ان سے نہ کوئی مضارع مشتق ہوگا، نہ کوئی اسم فاعل، نہ کوئی اسم مفعول۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ 70 جہاں ختم۔ قادا اور اوشکا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا اس سے تمام دیگر صیغے مشتق ہوتے ہیں؟ جواب، نہ، فَإِنَّهُ يُشْتَقُّ مِنْهُمَا مضارع، قادا اور کاربا سے فقط مضارع کا اشتقاق ہوتا ہے، یعنی ان کا مضارع آتا ہے، باقی فاعل، مفعول، ظرف وغیرہ وہ صیغے ان سے مشتق نہیں ہوتے۔ قرآن میں بھی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، اب یکاد و قادا کا فعل مضارع ہے، افعال کس میں سے ہے؟ مقاربہ میں سے ہے۔ البرق اس کا اسم ہے، یخطف ابصارہم یہ جملہ اس کی خبر ہے، قریب ہے کہ برق یعنی روشنی، بجلی ان کی آنکھوں کو ختم کر دے، نابینا کر دے، برباد کر دے، ضائع کر دے، جو بھی اس کا معنی ہے۔ خوب، اسی طرح اوشکا کا مضارع یوشکو، یوشک الطالب ان ینجوا علومہ، چونکہ اوشکا بھی ہو قرب کے معنی پر آتا ہے، یعنی قریب ہے کہ طالب علم اپنے علوم کو مکمل کر لے۔ اب یوشکو یہ فعل مضارع ہے اوشکا کا، افعال مقاربہ میں سے، الطالب اس کا اسم ہے، ان ینجز علومہ یہ جملہ اس کی خبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یوشک مضارع استعمال ہوا، یکاد بھی مضارع استعمال ہوا، لیکن عمل وہی فعل افعال مقاربہ والا کیا۔ ٹھیک، فوائد، قد یستعمل لہما اسم فاعل، کبھی کبھار یعنی قلیل طور پر اس قادا اور اوشکا کا فعل مضارع کے علاوہ اس میں فاعل کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی قادا کا قائدن
اور اوشکا کا موشکن، لیکن یہ کبھی کبھار بہت کم، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ ختم۔ اگلی بات، ہم نے کہا ہے کہ کادا اور اوشکا کے علاوہ باقی 15 کے 15 افعال مقاربہ وہ کیا ہیں؟ جامدہ ہیں، ان سے کوئی اور صیغہ مشتق، کوئی اور فعل مشتق نہیں ہوتا، نہ اسم مشتق ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب توجہ کرنی ہے ذرا، اس میں فرماتے ہیں کل ما یشتق من افعال شروع، اگر افعال شروع، وہ جو ہم نے پوری فہرست پڑھی تھی کہ شارع، انشا، طافقہ، طافقہ، اقبل، علقہ وغیرہ، یہ جو افعال شروع تھے، ان سے اگر کچھ مشتق ہو، یعنی اگر کہیں شارع کی بجائے فعل مضارع یشرع استعمال ہو رہا ہو، یا مثلا انشا کی بجائے ینشئ استعمال ہو رہا ہو، یعنی ان افعال شروع میں اگر کبھی یہ مشتق استعمال ہو، مشتق سے مراد ان کا مضارع کا صیغہ آ رہا ہو، لا يعد من افعال المقاربہ، اس وقت یہ افعال مقاربہ سے شمار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو افعال ناقصہ کی طرف خبر کا محتاج ہوتا ہے، جب تک خبر نہ آئے کلام تام نہیں ہوتی، لیکن یہ اگر افعال شروع مشتق استعمال ہوں، میں نے آپ کو آسان مثال دی کہ یعنی انشا کی بجائے ینشئ استعمال ہو، یا شارع کی بجائے یشرع استعمال ہو، مثلا لا يعد من افعال المقاربہ، یہ افعال مقاربہ میں شمار نہیں ہوں گے، بل یکون تاما، بلکہ یہ افعال تام ہوں گے، جیسے ہم ضرب، نصر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی انہی کی طرح ہوں گے، کما فی الافعال المتعدیہ، اب وہ بعض ان میں سے لازم کا معنی دیں گے، بعض متعدی، جیسے دیگر افعال ہوتے ہیں جو لازم بھی ہوتے ہیں، متعدی ہوتے ہیں، یہ بھی بالکل اسی طرح ہوں گے۔ مثال دے رہے ہیں، رأیت کاتبا ینشئ کلاما ویشرع فی عملہ، اب یہاں ینشئ استعمال ہوا ہے، اب یہ فعل تام ہے، ینشئ فعل ہے، ہوا اس میں ضمیر فاعل کے، کلاما اس کا مفعول ہے، یشرع فی عملہ، یشرع فعل ہے، ہوا اس میں فاعل ہے، فی عملہ اس کا مفعول فی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ رأیت کاتبا، میں نے ایک کاتب یعنی ایک لکھنے والے کو دیکھا کہ ینشئ کلاما، جو اپنے کلام کی ابتدا کر رہا ہے اور اپنے عمل کا آغاز کر رہا ہے۔ خوب، ختم۔ اگلی بات بڑی دقیق بات ہے، پوری توجہ سے اس کو، ہاں اسی پر بھی پوری بات شاید مکمل ہو رہی ہے، وہ یہ ہے تکون عصا اوشکا و اخلولکا، پوری توجہ، ہم نے اوپر یہ کہا ہے کہ افعال شروع اگر جامد نہ ہوں، مشتق استعمال ہوں، تو وہ اس وقت افعال مقاربہ نہیں ہوں گے بلکہ افعال تامہ ہوں گے۔ ٹھیک، اس میں فرماتے ہیں کہ عصا، اوشکا اور اخلولکا، یہ تین جو ہیں، اب یاد رکھنا ہے پھر بھول نہ جائے، عصا، اوشکا اور اخلولکا، پہلی بات تو یہ تینوں افعال شروع میں سے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ بھی بعض اوقات تامہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس وقت یہ بھی خبر کے محتاج اس طرح نہیں ہوتے، افعال مقاربہ میں شمار نہیں ہوتے۔ عصا، اوشکا اور اخلولکا بھی بعض اوقات تامہ ہوتے ہیں، لیکن کب؟ پوری توجہ، یہ بڑی باریک بات ہے، اس ساری کو لکھیں گے یا مباحثہ کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ وہ یہ
تکون عصا اوشکا و اخلولکا تومتن، یعنی افعال ناقصہ میں سے عصا اوشکا اور اخلولکا، حالانکہ یہ افعال شروع میں سے نہیں ہیں، یہ بھی تامہ ہوتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ متا اسندت، پوری توجہ، جب ان کو نسبت دی جائے الی المصدر، اس مصدر کی طرف، المسبوق، کاف کے ساتھ، کاف کشش والی ہے، قاف نہیں ہے، کاف، کہ جس کو بنایا گیا ہو آن مصدریہ اور فعل مضارع سے، یعنی جہاں فعل مضارع تاویل مصدر میں ہو، کہ ان فعلوں کو اس کی طرف جو معول بالمصدریت ہے اس کی طرف نسبت دی گئی ہو، تو اس وقت یہ تین افعال بھی تامہ ہوتے ہیں۔ البتہ فرماتے ہیں هو الوجہ الافصح والاشہر فی الاستعمال، چونکہ افصح کے مقابلے میں غیر بھی ہے، اشہر کے مقابلے میں دوسری بھی ہے، یعنی جو سب سے افصح فصیح ترین لغت ہے اور جو زیادہ مشہور ہے وہ اسی طرح ہے کہ جب یہ کسی معول بالمصدر کی طرف مسند ہوں گے، ان کی نسبت دی جائے گی تو اس وقت یہ افعال تامہ ہوں گے۔ تھوڑا غور کرو، مثلا عسیٰ ان یعود الرسول، یعود فعل مضارع، اس پر ان آ گیا ناصبہ، اب اس نے اس کو تعویل مصدر میں کر دیا، جب تعویل مصدر میں ہو گیا تو اب یہاں عسیٰ تامہ ہے۔ کیوں؟ یعنی ان یعودا معنی کے لحاظ سے مصدر والا معنی لیں، کیا؟ یعنی عود کا، تو اصل بن جائے گا عسیٰ عود الرسول، امید ہے کہ رسول نمائندہ پلٹ آئے، عود الرسول، اب یہاں عسیٰ جو ہے وہ تامہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فوائد، پوری توجہ، ہم نے کہا ہے کہ جب عسیٰ اوشکا اور اخلولکا اگر ان کو نسبت دیں گے معول بمصدر کی طرف تو یہ ہے تامہ ہوں گے۔ لغت افصح یہی ہے، زیادہ مشہور بھی یہی۔ یہ فائدہ در حقیقت بتا رہے ہیں کہ وہ جو غیر مشہور والی ہے، کہ جو ان کو مسند الی معول بالمصدر ہونے کے باوجود بھی افعال مقاربہ میں ناقصہ میں شمار کرتے ہیں، یعنی تامہ نہیں سمجھتے، پھر وہ ان کی ترکیب کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے تو کر دی عسیٰ ان یعود الرسول، کہ یہ ہے معنی کے لحاظ سے عسیٰ عود الرسول، ہم نے یہ کہا کہ یہاں پر بس یہ تامہ ہے اور یہ اس کا فاعل ہے، والسلام، ختم ہوگی بات۔ لیکن جو غیر مشہور اور غیر افصاح ہے، جو کہتے ہیں نہیں عسیٰ یہاں پر بھی افعال مقاربہ میں سے ناقصہ ہے، محتاج خبر ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ در حقیقت اس غیر مشہور کو بتا رہے ہیں۔ بہت غور سے فرماتے ہیں، غور کرو، متا ولی الفعل الذی بعد ان ظاہر، یعنی پہلے عسیٰ آ گیا یا یہ آ گیا، اس کے بعد ایک فعل آیا وہ بھی ان ناصبہ کے بعد، جیسے ہم نے یہ پڑھا ہے عسیٰ ان یعودا، یعنی یعودا فعل ہے، اس سے پہلے ان ہے، لیکن وہ آیا کہاں؟ عسیٰ کے بعد۔ مثلا اگر فعل جو ان کے بعد آیا ہے، اس فعل کے بعد کوئی آ جائے ظاہرون، یعنی اسم ظاہرون، کوئی اسم ظاہر، ذرا غور کرنا، یصح رفعہ بہ، تو یہ بھی صحیح ہے کہ ہم اس کو مرفوع قرار دیں اسی فعل کا، یعنی عسیٰ کا یا اوشکا یخلو، اس کا۔ ٹھیک ہو گیا؟
اچھا کیسے کہ ان تکون جازا ان تکون ہذہ الافعال ناقصہ، یہ جائز ہے کہ ہم اس کے باوجود کہ وہ پہلے ان آیا، ان کے بعد فعل آیا، فعل کے بعد ایک اسم ظاہر آیا تو ہم اس کو یصح رفعہ کہ ہم اس کو مرفوع پڑھیں، جاز ان تکون ہذہ الافعال، اور پھر بھی جائز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ افعال پھر بھی ناقص ہیں، یعنی ہم ان کو تامہ قرار نہ دیں۔ تو پھر ترکیب کیسے ہوگی بےایمان؟ فَيَكُونُ مَا بَعْدَ الْفِعْلِ، وہ اسم مرفوع جو فعل کے بعد تھا، الذی یلی ان مرفوع، جو ان کے ساتھ تھا، یعنی جو ان یضربا، ان یقوما، ان یعودا، جو بھی تھا، یعنی جو فعل ان کے ساتھ تھا، اس کے بعد جو اسم تھا وہ ہو مرفوعاً بعصا، یعنی اس کا رافع عصا ہو اسماً لہا، اور وہ مرفوع اسی عصا کا اسم بنے۔ اچھا پھر وَأَنْ وَالْفِعْلِ، اور جو ان اور فعل ہے وہ ہو فی موضع نصب، یعنی محل نصب میں، وہ محلاً منصوب ہو، کیوں؟ ان کا ناصب کون ہو؟ بے عصا، وہی عصا ہو، متقدماً، لیکن وہ ان کی خبر ہو مقدم، اسم پر مقدم، ٹھیک۔ والفعل الذی بعد ان، اور جو فعل ان کے بعد ہے، خوب یہ علیحدہ۔ اب مثال دوں، عسیٰ ان یعودا رسول، مثال بناتے ہیں نا، وہ تو ہے یعود الرسول، مثال بناتے ہیں۔ اگر یوں پڑھیں عسیٰ ان یعودا رسول، عسیٰ ان یعودا زید، تو وہ کہتے ہیں یہ زید جو یعودا کے بعد، جو یعود مقترن ہے ان کے ساتھ، یہ زید اسم ہو اسی عصا کا، اس زید ان کو یا رسول ان کو رفع بھی اسی زید نے دیا ہو، اور یہ جو ان یعودا ہے یہ محلاً منصوب ہو، عصا کی خبر ہو اور مقدم ہو اسم پر، یعنی ہم یوں کہیں کہ عصا فعل افعال ناقصہ، ان یعودا جملہ خبر مقدم، اور زید یا رسول اسم مؤخر، بعض کہتے ہیں یوں۔ پھر ایک سوال ہوگا، پوری توجہ، وہ سوال کیا ہوگا؟ اگر ہم کہتے ہیں عسیٰ ان یعودا رسول، عسیٰ ان یعودا زید، زید تو ہو گیا عسیٰ کا اسم، تو یہ جو ان یعودا فعل کو ماضی پڑھ رہے ہیں، ماضی یہ جو مضارع معلوم ہے یعودا، پھر اس یعودا کا فاعل کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ جب فعل مضارع معلوم ہے تو اس کو فاعل چاہیے، پھر اس کا فاعل کیا ہوگا؟ پوری توجہ، فرماتے ہیں والفعل الذی بعد ان، وہ فعل جو ان کے بعد آیا ہے، فاعلہ، اس فعل کی، او یعودا کی فاعل کیا ہوگی؟ ضمیر، یعودا میں ہوا ضمیر ہوگی، یعود علی اسم عصا، جس کا مرجع اسم عصا ہوگا، کہ یعودا میں ہوا ہوگا جو اپنے مرجع، جو اس کا مرجع زید حالانکہ بعد میں ہے، لیکن ٹھیک ہے لفظاً متأخر ہے لیکن رتبتاً مقدم ہے، عود الضمیر الی المتأخر جائز ہے، اگرچہ وہ لفظاً متأخر ہے لیکن رتبتاً مقدم ہے، اس کا فاعل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، ختم ہوگی بات، ٹھیک۔ اب جب ہم اس اسم مرفوع کو بھی اس عصا کا اسم بنا رہے ہیں اور اس کو پھر بھی ناقص شمار کر رہے ہیں اور تامہ شمار نہیں کر رہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جو فعل ہے درمیان میں اس میں ہوا کی ضمیر ہو جائے گی جو بعد والے اسم کی طرف پلٹے گی، تو یہاں ایک اور حکم بھی ہوگا، کیا؟ کہ فعل کو اس اسم ظاہر کے مطابق لانا ہوگا۔ اگر وہ اسم ظاہر مفرد ہوگا تو فعل کو بھی مفرد لائیں گے، اگر وہ اسم ظاہر تثنیہ ہوگا تو فعل کو بھی تثنیہ لائیں گے،
اگر وہ اسم ظاہر جمع ہوگا تو فعل کو بھی جمع. کیوں؟ اس لیے کہ اس تثنیہ جمع میں ضمیر ہونی ہے، جو ضمیر پلٹنی ہے اس اسم ظاہر کی طرف، تو ضمیر کا اسم ظاہر کے مطابق ہونا ضروری ہے. ذرا غور کریں. وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ، یعنی اگر ہم اس کے باوجود بھی، مثلا ہم کہتے ہیں عَسَىٰ أَن يَعُودَ زَيْدٌ یا رسول، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں اب بھی عَسَىٰ جو ہے وہ ناقص ہے، تامہ نہیں ہے، تو یجب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو اس میں ایک اور حکم واجب ہوگا. واجب کیا ہے؟ یہاں لکھ لیں اس سے پہلے، مثال سے پہلے. واجب کیا ہے؟ کہ پھر فعل کو اس بعد والے اسم ظاہر کے مطابق لانا واجب ہے، من حیث التثنیۃ والجمع، اس لیے کہ اس میں ایک ضمیر ہونی ہے. اگر بعد میں اسم ظاہر تثنیہ ہے تو فعل میں بھی تثنیہ کی ضمیر ہونی چاہیے، اگر بعد والا اسم جمع ہے تو اس میں بھی جمع کی ضمیر ہونی چاہیے. یجب ان تقول، تو پھر آپ کو یوں کہنا ہوگا عَسَىٰ أَن يَرْحَلَا أَخَوَاكَ، امید ہے کہ تیرے دونوں بھائی جائیں گے. اب یرحلا او تثنیہ کی ضمیر لے آنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں اخواکا تثنیہ ہے. یا اسی طرح عَسَىٰ أَن يَعُدْنَا إِخْوَاتُكَ، اب اخوات آ گیا یا اخوات آ گیا، تو اخوات کی وجہ سے چونکہ وہ تو جمع تھی، ادھر بھی ہم نے یعدنا جمع استعمال کیا. کیوں؟ چونکہ اس کی ضمیر نے اخوات کی طرف جانا ہے، اور یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. خوب، پھر آگے ایک اور مشکل نقطہ، اس فعل کو بعد والے اسم ظاہر کے مطابق لائیں گے، یہ واجب ہے. فرماتے ہیں ما لم یکن مانع، بشرطے کہ کوئی مانع موجود نہ ہو کہ جو اس فعل اور اسم ظاہر کے درب کو ایک جیسا لانے میں رکاوٹ بنتا ہو، بشرطے کہ مانع نہ ہو. خوب، جیسے الا ان یضرب زید و عمرو، ٹھیک ہو گیا. اب ذرا مثال، ہم نے کیا کہا کہ ایک فعل مضارع جو ما ان تھا، اس کے بعد اگر ایک اسم ظاہر ہے، اس اسم ظاہر کے باوجود بھی ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ لا سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ عصا جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کو پھر اگلی بات ہم نے کی کہ پھر فعل کو اور اسم ظاہر کو ان کے کو ایک جیسا لانا پڑے گا، فعل کو بھی اس کے مطابق. ما لم یکن مانع، کیوں؟ جیسے عَسَىٰ أَن يَضْرِبَ زَیْدٌ وَعَمْرًا فَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ زَیْدٌ اسما لِعَسَىٰ. اب ایسے موقع پر ذرا غور کرنا، عَسَىٰ أَن يَضْرِبَ زَیْدٌ عَمْرًا میں آپ زیدن کو عصا کا اسم قرار نہیں دے سکتے. یہاں عصا افعال ناقصہ میں نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ اگر آپ کہیں عصا افعال ناقصہ میں سے ہے، ٹھیک ہو گیا، ان یضربا خبر مقدم ہے، بعد میں آ گیا زیدن، اور آپ کہیں کہ زید اس میں مؤخر ہے، تو ہمارا سوال ہوگا جو بعد میں امرن ہے، اس امرن کو پھر نصب کس نے دیا؟ اس کا عامل کیا ہے؟ آپ ممکن ہے جواب میں دیں کہ اس کا عامل ان یضربا ہے، تو ہمارا جواب ہوگا اگر یضرب عامل ہے اور امرن معمول ہے تو درمیان میں تو کھڑا ہے زیدن. اگر یہ زیدن عصا کا اسم ہے تو اس کا اس یضرب سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے. جب کوئی تعلق نہیں ہے تو لازم آئے گا کہ عامل اور معمول کے درمیان اجنبی کا فاصلہ ہو.
اس لیے کہ زید تو عصا کا اسم ہے، اس کا یضرب سے کوئی لین دین نہیں ہے، تو جب ایسا ہو جائے گا تو اجنبی کا فاصلہ درست، لہذا بہت غور کرنا ہے۔ ما لم یکن مانع، پوری توجہ۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ بھی جائز ہے کہ افعال مقاربہ میں، یعنی مثلا عصا ہو، اس کے بعد فعل ہو ان کے ساتھ، اس کے بعد ایک اس میں مرفوع ہو، تو جائز ہے کہ ہم پھر بھی اس کو افعال ناقصہ میں شمار کریں، افعال مقاربہ میں شمار کریں، فعل کو ان سمیت اس جملے کو خبر مقدم بنائیں اور زید کو اس عصا کا اسم مؤخر بنائیں، لیکن یہ تب جائز ہے ما لم یکن مانع، بشرطے کہ کوئی مانع نہ آئے۔ تو مانع کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہاں عصا ان یضرب زید امرن میں ہم زید کو عصا کا اسم نہیں بنا سکتے، وجہ اگر زید ان کو عصا کا اسم بنائیں گے تو ان یضربا اور امرن کے درمیان زید کا فاصلہ اجنبی کا فاصلہ کہلائے گا، جو کہ درست اس لیے کہ امرن کو بھی تو عامل چاہیے، اس کو نصب کون دے گا؟ یہی ضرب، اگر یضرب دیتا ہے تو درمیان میں زید آ جاتا ہے کہ جو اجنبی بن جائے گا، لہٰذا ایسے مقام پر پھر یہ عصا ناقصہ نہیں ہوگا اور زید ان کو اس کا اسم قرار نہیں دے سکتے۔ ما لم یکن مانع، نہ وہ عصا ان یضرب زید امرن، فلا یجوز ان یکون زید اسما لعصا، یہاں جائز ہی نہیں ہے کہ زید ان کو عصا کا اسم قرار دیا جائے، وجہ اگر زید ان کو عصا کا اسم بنائیں گے تو سوال ہوگا پھر امرن کا ناصب کون ہے؟ آخر امرن جو پڑھ رہے ہیں تو کوئی اس کا ناصب تو ہوگا، اگر اس کا ناصب یضرب ہے تو پھر لازم آئے گا کہ عامل اور معمول کے درمیان اجنبی کا فاصلہ، جو کہ جائز نہیں، لہذا اس لیے یہاں زید کو عصا کا اسم نہیں بنائے گے، بنانا جائز ہی نہیں ہے، لئلا یلزم الفصل بہ، تاکہ عامل اور معمول کے درمیان، اور یضرب عامل امرن معمول، ان کے درمیان فاصلہ نازم نہ ہو، اور وہ فاصلہ کیا ہے؟ وہ اجنبی ہے، کون سا؟ بین الصلۃ ان یضرب و معمولھا، اس لیے کہ ان موصول حرفی ہو گیا، یضرب اس کا صلہ اور اس کا معمول ہے امرن، تو پھر ان کے درمیان اجنبی کا فاصلہ آ جائے گا، چونکہ زید ان کو تو ہم عصا کا اسم بنا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، لہذا اس لیے ایسے مقام پر جو عصا ہے وہ تامہ ہوگا، ناقصہ نہیں ہوگا۔ ختم۔ یہ بڑی باریک بات تھی، آگے آسان بات ہے، فرماتے ہیں مَتَى تَقَدَّمَ عَلَى عَصَا وَأُخْتَيْهَا، اگر عصا، اوشکا اور اخلولکا ان تین سے پہلے کوئی اسم آ جائے، وہ پہلے ہو اور یہ بعد میں ہوں، جاز اسنادها الی ضمیرہ و جاز تجریدها من الضمیر، تو یہ بھی جائز ہے کہ اگر جیسا اسم ہے، یعنی اگر وہ اسم مذکر ہے تو ان کو بھی مذکر ذکر کریں، اور اگر وہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث۔ مراد کیا ہے؟ یعنی جائز ہے کہ ان کو اسناد دیں اس کی ضمیر کی طرف، اس کو جو ضمیر مذکر کی چاہیے تو مذکر کی، مؤنث کی چاہیے تو مؤنث کی، یہ بھی جائز ہے۔ وجازا تجریدها من الضمیر، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان کو اسی طرح عصا رکھیں اور اس میں کوئی ایسی ضمیر نہ لگائیں جس ضمیر کا مرجع یعنی وہ اسم ہو جو ان سے پہلے ہے۔ بالکل آسان سی بات فرماتے ہیں، ہندن اسد ان تقوما، اب ہندن اسم ہے جو عصا سے پہلے ہے، اب جائز ہے ہندن اسد ان تقوما پڑھیں تاکہ اسد میں جو ضمیر ہے جائے وہ ہند کی طرف جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ہندن عصا ان تقوما پڑھیں، دونوں جائز ہیں۔ والاخوان عصایا، یعنی عصا کو بھی تثنیہ کی ضمیر دیں اخوان کی وجہ سے، چونکہ وہ تثنیہ ہے، ان یقوما، والنساء عصینا ان
یقمنا، اب اسائنا میں بھی ہنہ کی ضمیر ہو جائے گی جو نساء کی طرف جائے گی. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہند ان تقوم الاخوان عسیٰ ان یقوم النساء ان یقمنا پڑھیں تو بھی صحیح ہے. دونوں صورتیں صحیح ہیں. ختم. وعلم نوٹ، وعلم کیا ہے کہ متی اتصل بعصا ضمیر الرفع البارز، اگر عصا کے ساتھ ضمیر مرفوع بارز موجود ہو تو جاز فیہا فتح العین و کسرہا، تو آپ عصا کی سین پر فتح پڑھیں تو بھی جائز ہے، کسرہ پڑھیں تو بھی جائز ہے. یعنی عصائے تو پڑھیں، چونکہ تو ضمیر مرفوع بارز ہے واحد متکلم کی، عصائے تو پڑھیں تو بھی صحیح ہے، عصی تو پڑھیں تو بھی صحیح ہے. یا جمع متکلم کی عصائے نہ پڑھیں تو بھی صحیح ہے، عصی نہ پڑھیں تو بھی صحیح. آخری بات، دوسرا فائدہ فرماتے ہیں متی اتصل بعصا، یہ تو تھی کہ ضمیر مرفوع بارز تھی، تو یہ اگر عصا کے ساتھ ضمیر منصوب آ جائے، ضمیر منصوب متصل منفصل نہ، ضمیر مرفوع منصوب آ جائے، نصب کی ضمیر منصوب، جیسے عصا کا، عصا ہو، یعنی ضمیر آ جائے منصوب، باقیت علی عملہا، تو بھی یہ عصا اپنا عمل پر باقی رہے گا. یعنی کیا؟ من رفع الاسم و نصب الخبر، اسم کو رفع دے گا اور خبر کو نصب. الا ان ضمیر النصب یجعل نائبا عن ضمیر الرفع، البتہ جو ضمیر منصوب ہوگی وہ ہو ضمیر رفع سے، وہ چونکہ اس کے اسم نے تو مرفوع ہونا تھا نا، وہ اس کی نائب شمار ہوگی. ضمیر ناصب یعنی ضمیر منصوب نائب ہوگی اس ضمیر مرفوع کے کہ جس نے ان کا اسم بننا تھا. یہ ہوگی منصوب لیکن نائب مرفوع کی ہوگی. مثال علی ذالک قول الشاعر، اب شاعر کا یہ شعر ہے، نظرنا الی الخیل مقبلۃ فقلنا، ہم نے دیکھا گھوڑوں کی طرف، مقبلۃ جو آگے آ رہے تھے، فقلنا ہم نے اپنے آپ سے کہا یا سوچا، جو بھی ہے، قلنا کیا، عصاہم سائرین بمن اصیبا، عصا اور اس کے بعد ہوم کی ضمیر آئی ہے. ٹھیک ہے جی، سائرینا، عصاہم سائرینا. اب یہ سائرینا جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے یعنی حملہ کریں گے. عصاہم، ٹھیک ہو جی، عصا کیا گا، یعنی امید ہے کہ یہ حملہ کریں گے، بمن ان پر، اصیبا کہ جو مبتلا ہیں، جو گرفتار ہیں کسی مشکل میں، ان پر حملہ کریں گے. ہمارا محل شاید کیا تھا، عصاہم سائرینا، کہ عصاہم یہاں پر جو ضمیر منصوب تھی، یعنی وہ ضمیر تھی جو عصا کے ساتھ، اب یہ نائب فاعل ہے کس کے، ضمیر رفع کے، جو اس کا اسم ہے، اور سائرین یہ اس کی خبر ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ